اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج میں بات کروں گا رجت کی عملیات، جو رجت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ایسے عملیات انٹرنیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے پوسٹ کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان عملیات کو دیکھنے کے بعد انٹرنیٹ پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خود سے وہ عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ عمل ان کے لیے کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں اور کسی سے بھی نہیں پوچھتے کہ ان کے لیے یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ عمل پلٹ کے ان کے اوپر خود ہی آ جاتا ہے، یعنی کہ کسی کو قابو کرنے کا عمل انہوں نے کیا اور وہ شخص ان کے قابو میں بھی نہیں آیا، اور کچھ عرصہ جب گزرا تو ان کو خود بہت شدید قسم کے نقصانات شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر چیزیں آنا شروع ہو گئیں۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جو عمل ہوتا ہے وہ خواہ محبت کا ہو، نفرت کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، وہ ان کے اوپر خود رجت کر جاتا ہے۔ اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب یہ شخص کسی کے اوپر عمل کر دیتا ہے نا تو وہ عمل اس شخص کے اوپر ہو جاتا ہے، اور وہ کسی کی کاٹ کروانے کے لیے جائے کسی کے پاس تو وہ کاٹ کرنے والا شخص بھی وہ عمل واپس اس کے اوپر پلٹا دیتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب وہ عمل اس کے اوپر پلٹائے گا تو اس کا نقصان جو ہے وہ اس شخص کو خود ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایسا عمل خود سے نہیں کرنا، اور نہ ہی کسی شخص نے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا اور اس نے آپ کو اجازت نہیں دی اور آپ نے وہ شروع کر دیا، تو وقتی طور پہ تو شاید آپ کا نقصان نہ ہو، لیکن آنے والے وقت میں اس کا کبھی امکان ہوتا ہے کہ کوئی بھی غلط عمل جو آپ نے کیا اس کا کبھی امکان ہوتا ہے کہ وہ آپ پہ رجت کرے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کسی بھی چیز کو قدرت کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان قانون کو بنایا ہے، اس کے خلاف جب آپ عمل کریں گے تو اس سے بھی آپ کا نقصان شدید ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے کہ آپ نے وہی عمل کرنے ہیں کہ جس سے آپ کو فائدہ ہو، کہ جس سے آپ کو نقصان نہ ہو، یعنی کہ جس کے پیچھے کامل استاد ہو اور وہ آپ کو دیکھے، اپنی نگرانی میں آپ سے عمل کروائے۔ ویسے تو مختلف عملیات میں جو روحانی ہوتے ہیں اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر کچھ عملیات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اجازت کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اجازت کی ضرورت اس لیے ہو جائے گی کہ جب آپ کسی بھی عمل سے کسی کو انفلوئنس کریں گے، یعنی کہ ایک کام ہے اس میں آپ نے کسی کو انفلوئنس کرنا ہے، تو جب وہ چیز آپ کریں گے تو اس صورتحال کے اندر آپ کا عمل کبھی اسی وقت ہوگا جب آپ اس کو صحیح طور پہ کریں گے، ٹھیک ہے، جب آپ صحیح طریقے سے اس عمل کو مکمل کریں گے تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی بڑے نقصان میں آئیں اور کوئی ایسا عمل کریں، بہت سارے لوگ جیسے تباہی کے، دشمن کو نقصان پہنچانے کے عمل ڈال دیتے ہیں، تو وہ عمل جو ہوتے ہیں وہ رجت کر جاتے ہیں۔ اب وہ جو شخص نے آپ کو عمل دیا وہ تو آپ کو بھی نہیں بتائے گا کہ اس کا کوئی نقصان بھی ہے، لیکن جب وہ کوئی شخص کاٹے گا یا الٹا آپ کے اوپر پلٹائے گا تو اس کا نقصان پھر آپ کو ہوگا، صحیح ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے کہ آپ نے رجت کی عملیات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ایسے عملیات کسی کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے نہ کیے جائیں۔ ہم خود بھی اس کا خیال کرتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو جو میں نقصان پہنچا بھی رہا ہوں پھر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ٹال دے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید